السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک پرنسپل ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تمام آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو شیئر کریں۔ جب کوئی شخص دعوت پیش کرے اور لوگ اسے قبول نہ کریں، وہ ان پر محبت کے پھول پھینکیں اور لوگ اس کے راستے میں نفرت کے کانٹے پھینکیں۔ وہ لوگوں پر پیار کی شبنم نثار کرے اور لوگ اس کی طرف دشمنی کے شعلے پھینکتے ہوں، تو فطری بات ہے کہ اس سے انسان رنجیدہ ہوتا ہے اور دل کا آبگینہ چور چور ہو جاتا ہے۔ انسانی فطرت کے لحاظ سے یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گزرتی تھی اور آئندہ بھی داعیان حق پر گزرتی رہے گی۔ اسی لیے گزشتہ انبیاء کی یہ سرگزشتیں سنائی گئی تاکہ آپ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے داعیان حق کی دلداری ہو اور ایسی باتوں سے ان کے حوصلے ٹوٹنے نہ پائیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ترجمہ: اور انبیاء کے یہ واقعات ہم آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تسلی دیں۔ آپ کے پاس ان قصوں کے ضمن میں ایسی بات پہنچی ہے جو حق بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں عرفہ و اعلیٰ مقامات پر فیض بھی کرتا ہے، اور جس کو جتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت لیتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مرتبہ پر فائز فرمایا اور اپنے قرب کی نعمتوں سے نوازا، اسی طرح انہیں بڑی گٹھن اور منزلوں سے بھی گزرنا پڑتا۔ انہیں بڑی سے بڑی قربانی کا حکم ہوا، لیکن ان کے مقام میں بندگی کا یہ اعزاز تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے بال برابر نافرمانی نہیں کی۔ ان کی اطاعت، خشیت اور محبت کا یہی معیار تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اس میں موجود جملہ نعمتوں کو اپنے مولا کی رضا کے لیے وقف کیے رکھا تھا۔ چونکہ حج کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے، جس میں مسلمان قربانی کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حج اور قربانی کے ساتھ خصوصی اور گہرا تعلق ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی سیرت کا مختصر تذکرہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے دور میں ہوئی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ظالم اور سنگ دل آدمی تھا۔ اس نے ایک طویل مدت تک بادشاہت کی اور وہ ملعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جو بت پرست ہی نہیں بلکہ بت ساز اور بت فروش بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے ماحول میں آنکھیں کھولی اور اسی ماحول میں آپ شعور کی عمر کو پہنچے، لیکن آپ بت پرستی سے بیزار تھے۔ بچپن ہی سے آپ کے اندر کمالات نظر آ رہے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے پہلے ابراہیم کو دانائی عطا کی تھی اور ہم ان کی صلاحیت سے خوب واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس باطل اور گمراہی کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ پاک نے بچپن ہی سے عقل و ہدایت سے نواز دیا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور خلیل کا منصب عطا فرمایا۔ آپ کی بعثت کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جا بجا ملتا ہے۔ انبیاء کرام کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ آپ کے کردار کا تذکرہ دنیا کی تمام معروف کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کا کون سا خطہ ایسا ہے جہاں کے مسلمان، یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف نہ ہوں؟ دنیا کے اکثر لوگ ان کو اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی پھیلائی ہوئی روشنی سے دنیا روشن ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کے کردار کو قرآن مجید میں ایک مثالی کردار کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ ترجمہ: تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں کہا گیا،
بے شک ابراہیم بڑے پیشوا اللہ کے فرما بردار اور اسی کی طرف یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور ایک مقام پر ہے ترجمہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ شرک سے بیزار اللہ کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب یہودیوں نے ایک میلہ منعقد کیا تو آپ کو اس میلے میں جانے کے لیے دعوت دی، مگر آپ نے عذر پیش کیا، اور جب وہ سب میلے میں چلے گئے اور خوشیوں میں مگن ہو گئے تو آپ نے اللہ کے حکم سے ان کے بت خانوں میں جانے کا فیصلہ کیا، اور آپ گئے اور تمام بت توڑ دیے، اور ایک بڑا بت جو وہاں پر نصب تھا کلہاڑی اس کے ہاتھ میں رکھ دی، اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے اپنے میلے سے فراغت ہو کر تو انہوں نے دیکھا کہ اپنے بت خانے کا کیا حال ہوا پڑا ہے، تو انہوں نے بہت پریشانی ہوئی، بہت غصہ آیا، اور ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ابراہیم جو ہیں وہ ہمارے اکثر بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، ہو نہ ایسا ہو اس نے یہ کام کیا ہو۔ سب لوگوں نے آپ کو بلایا، آپ آئے اور انہوں نے پوچھا یہ ابراہیم یہ تمہارا کام ہے، یہ تم اپنی زبان سے اس کا اقرار کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جو کلہاڑی آپ کے بڑے بت کے پاس ہے ممکن ہو اس نے ایسا کیا ہو، اس سے ہی پوچھ لو۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو میں تجھے اپنے ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ السلام نے فرمایا میری قوم، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں سے کہہ دوں کہ تم کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ کچھ اپنا فائدہ کر سکتے ہیں نہ اپنا نقصان کر سکتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ تم اس اللہ کی طرف رجوع کرو جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو پوری کائنات کا خالق مالک ہے، جو پوری کائنات کو چلانے والا ہے، اور اس بت پرستی کو تم چھوڑ دو، اس سے آپ کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہیں، جیسا کہ نمرود کے ساتھ آپ کا توحید پر بات کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈال دینا، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو خوشنما خوبصورت اور شاندار بنا دیا، تو اس 40 دن آپ نے اس آگ میں گزارے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو اسی طرح اور بہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنی اہلیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ریگستانوں میں چھوڑ آئے۔ اسی طرح اور بہت سے عالی شان واقعات ہیں جس میں آپ کی عظیم الشان قربانی کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹا کو ذبح کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ نے اس بات کا تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تکمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے علیہ السلام کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر آپ نے آپ کی قربانی کا ارادہ کیا، آپ کو لٹایا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھی تاکہ ایک دوسرے کی محبت اور آپ زور نہ دے اور آپ اللہ رب العزت کے حکم میں کوئی نافرمانی کا معاملہ نہ ایسا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے چھری کو گردن پر چلایا، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اللہ کا حکم نہیں تھا، چھری نہیں چلی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے علیحدہ کیا، دمبا کو نیچے رکھا، اللہ کا حکم ہوا اور دمبے پر چھری چلی اور وہ قربانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عظیم امتحان بہت پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کیا جائے، چنانچہ باپ بیٹا نے مل کر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تعمیر بیت اللہ کا واقعہ بھی ماشاءاللہ بہت عالی شان زبردست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے میت میں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر فرمایا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو بڑی عجیب و غریب اور بڑے والہانہ انداز میں بیان فرمایا اور پوری امت کے لیے
قیامت تک اس کو اپنی مقرب کتاب کا حصہ بنا کر پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا، اور اس بات کی دعوت دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بار بار تازہ کیا جائے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند فرما رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیت اللہ اگرچہ پہلے سے موجود تھا، اس کی بنیادیں موجود تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ دنیا کے اندر چلا آ رہا تھا، لیکن مرور ایام سے اس کی عمارت موجود نہ رہی تھی، بنیادیں باقی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمل میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ انسانیت اور تاریخ ادیان کا عظیم الشان واقعہ ہے۔ عبادت گاہوں کی تعمیر تاریخ میں اس سے زیادہ عظیم الشان واقعہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کا گھر تعمیر کیا جا رہا تھا۔ اس واقعے میں بے شمار تفصیلات تھی، مثلا یہ کہ پتھر کہاں سے لائے گئے، گارا کہاں سے جمع کیا گیا، کون پتھر اٹھا رہا تھا، کون چنائی کر رہا تھا، کتنی بلندی پر تعمیر کیا گیا، کتنی لمبائی اور کتنی چوڑائی تھی، کتنا وقت اس تعمیر پر لگا، کتنا روپیہ اس پر خرچ ہوا، یہ ساری تفصیلات تھی، لیکن قرآن کریم نے ان تفصیلات میں سے کوئی تفصیل ذکر نہیں فرمائی، بس اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کعبہ میں کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سی دعائیں کی، جن میں سے ایک دعا جو جامعہ دعا بھی کہی جاتی ہے یہ پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پروردگار، یہ کعبہ تعمیر کر لینا کافی نہیں، اے اللہ جو کعبہ کے پاس رہنے والے ہیں ان میں اپنے فضل و کرم سے ایک ایسا رسول بھیجیے جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کو پاک صاف کرے، ان کے اخلاق ان کے اعمال پاک صاف کرے۔ یہ دعا بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ خواہ اللہ کے کتنے گھر دوبارہ تعمیر ہو جائیں، کتنی مساجد بن جائیں، لیکن یہ مسجد اس وقت تک اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے ساتھ موجود نہ ہوں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور اس دعا کے اندر فرمایا کہ وہ پیغمبر آپ کی آیتوں کے تلاوت کرے۔ اس میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ آیات کی تلاوت بذات خود ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنا بذات خود انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی ہی تھی اس نے اس اعلان کے جواب میں لبیک کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور آزمائشوں کی فہرست خاصی طویل ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی باتوں سے آزمائش کی تو وہ ہر امتحان میں پورے اترے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہان کا امام بنا دیا اور آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ علیہ السلام ہی کی اولاد سے منسلک کر دیا، اور دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب اپنے مذہب کے آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء کرام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم سنت، اس عظیم قربانی کو پورے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔